لیکن بڑی پیاری مثال دے دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی سائل فقیر، کوئی مانگنے والا کسی امیر کے دروازے پہ جاتا ہے خیرات مانگنے کے لیے، جو بڑا مہذب ہوگا، فقیر سمجھدار ہوگا، وہ یہ نہیں کہتا مجھے کچھ دے دے، وہ جب گیٹ کھولتا کہتا اللہ تیرے بچوں کا بھلا کرے، سبحان اللہ، اللہ تیرے بیٹوں کا بھلا کرے، اللہ ان بیٹیوں کو اللہ بھلا کرے۔ وہ مانگتا نہیں، سنیے بڑی پیاری بات دے رہا ہوں میں، وہ خیرات نہیں مانگتا ہے، وہ مالک کے بچوں کو دعائیں دیتا ہے، وہ مالک کے بچوں کو دعائیں دیتا ہے، اور مالک کا دل کھل جاتا ہے، کہتا کیا پتا اس فقیر کی دعا قبول ہو جائے، میرے بچوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن یہاں سوال ہے، اللہ کہتا ہے او مانگنے والوں اس سائل سے ذرا سیکھ لو، اس فقیر سے ذرا سیکھ لو، جو خیرات ہی تو مانگ رہا ہے لیکن مالک سے پیسہ نہیں مانگ رہا ہے، مالک کے بچوں کو دعائیں دے رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرے بچے نہیں ہیں۔ عقیدہ بھی لے لو، اللہ کہتا میرے بیٹے نہیں ہیں جن کے لیے تم دعائیں مانگو گے، میری بیٹیاں نہیں جن کے لیے تم دعائیں مانگو گے، لیکن میرا ایک حبیب ہے۔ اللہ کہتا میرے بیٹے نہیں ہیں جن کے لیے تم دعائیں مانگو گے تو میرا بھی رحمت کا دروازہ کھل جائے گا، بیٹیاں نہیں، بیٹے نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں۔ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، یہ سنیوں کا میں عقیدہ بھی دے رہا ہوں، ان لوگوں کے اس دماغ سے زنگ ہٹا رہا ہوں جن کے دماغوں میں کسی انجیکشن کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے اور کہتے ہیں سنی اللہ نہیں مانتے ہیں۔ ارے بد نصیبو سنو یہ ہے عقیدہ ہمارا، اللہ وہ ہے لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اگر کشمیری لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر امیر کبیر کا دیا ہوا تحفہ اوراد فتحیہ پڑھنے والے، اوراد فتحیہ پڑھنے والے آ جاؤ، ان اوراد پڑھنے والوں میں بیٹھو، عقید توحید سمجھ میں آ جائے گا۔ الہن واحدن احدن صمدن فردن وطرن حین قیومن دائمن ابدا۔ عقید توحید کے بارے میں ایک اور جملہ لے لو، اول قدیم، علماء بیٹھے ہیں، اول قدیم بلا ابتدا، وآخر کریم بلا انتہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم حنفی ہیں، یہ پیچھے والے بھی سن لے، یہ لوگ آپ کو حنفیت اور سنیت سے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ بریلوی ہے۔ میں نے کہا بریلویت کا دودھ تمہارے اوپر سوار ہو گیا ہے، لوگوں کو سنیت سے بھگانا چاہتا ہے، اسی لیے بریلویت کہنے سے لوگوں کو یہ دماغ میں ڈالتا ہے یہ بریلویت کوئی اور چیز ہے۔ میں نے کہا بریلویت ہی حنفیت ہے۔ میں نے کہا بریلویت ہی سنیت ہے، اسی لیے یہ بریلوی بول کے تمہیں کچھ اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سنیت سے دور ہو جائے، یہ عشق رسول سے دور ہو جائے، یہ تعظیم رسول سے دور ہو جائے۔ یہ جانتے ہیں احمد رضا کے دامن سے جڑیں گے نا کبھی غدار نبی نہیں بنے گا۔ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جب یہ احمد رضا کے دامن سے لپٹ جائیں گے ان کے دل عشق رسول کے مدینے بن جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، جانتے ہیں، نعرہ رسالت۔ یہ لوگ جانتے ہیں اگر یہ احمد رضا والے بن گئے تو یہ کبھی حضور کی بے ادبی نہیں کریں گے، یہ نبی کے علم میں نقص نہیں نکالیں گے، یہ حضور کو نوری بشر ماننے والے ہوں گے، یہ رسول کو لامثال ماننے والے
परवरदिगार मानने वाले बन जाएंगे। पीर नारे रिसालत इब्ला दाऊदी साहब नारे तकबीर। हम हनफी है, हम क्या है, हनफी है, और हनफी का इमाम अबू हनीफा है। हमारे आला हजरत खुद को हनफी कादरी लिखते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक तवज्जो से सुनिए, क्या लिखते हैं, हनफी। उसका मतलब वो भी अपने आप को इमाम आजम का मुकल्लिद समझते थे, बेशक। और कादरी उनका मशरब था। और मुझे फख्र से कहने दो, गैर भी ये लिखने के लिए मजबूर हो गए। जामे कौसर तारीख़ की किताब है, ये देवबंदी आलिम लिखने वाला है। इसको आप मुखालफत मत समझिएगा, ये हकीकत में अर्ज़ कर रहा हूँ। वो लिखता है जामे कौसर में, हिंदुस्तान के उलमा की तारीख़ लिखता है। पहुँचते पहुँचते आला हज़रत की तारीख़ पे पहुँचे, और ये जुमला मेरा नहीं, उसी किताब से मैं नकल कर रहा हूँ। अगर नहीं निकला तो दोबारा कभी मिंबर पर नहीं चढ़ूँगा। क्या बात है। मोहम्मद इकराम है उसका, मुअर्रिख का नाम देवबंदी है, लेकिन मोहम्मद इकराम उसका नाम है। जामे कौसर लिखते 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 आ गया, पहुंच गया अहमद रजा पर, इमाम अहमद रजा पर पहुंच गया। और आप लोगों के जहनों को मैं साफ करना चाहता हूं, आपको लोग डरा रहे ये बरेलवी कुछ और है। मैंने कहा मैं नहीं, ये आपके मुअर्रिख की बात बता रहा हूं, और वो गवाही क्या दे रहा है, सुनो लो, याद रखो, पल्ले पड़ जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। वो लिखते हैं इमाम अहमद रजा वो शख्स है जिसने कदीम हनफियत के तरीके को मजबूती से पकड़ा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। एक और बात बीच में आ गई, हजरत ने मसलक का नारा लगाया। बहुत सारे लोगों का दिमाग इस तरह से भी खराब कर देते हैं, ये मसलक नया मसलक है। लेकिन मैंने फख्र से कह दिया, आपने कभी भी सुन्नी सिटे से मजहब आला हजरत का नारा नहीं सुना होगा। उलमा बैठे हैं, कभी मजहब आला हजरत, मजहब हमारा हनफी है, मजहब हनफी है, कभी भी आपने मसलक तो सुना होगा लेकिन मजहब आला हजरत नहीं सुना, क्योंकि मजहब हमारा हनफी है। आप कहेंगे ये मसलक बीच में क्यों लाए हो? सुभान अल्लाह। मसलक के माने रास्ता। जब हनफियत के नाम पर बहुत सारे रास्ते बन गए, नाम हनफियत का लगा लिया, टाइटल हनफियत का लगाया, ये सीधा साधा बेचारा परेशान हो जाया, कहता है हनफियत का रास्ता तो एक ही है, ये सारे रास्ते इधर भी हनफी, उधर भी हनफी, इधर भी हनफी। मैंने कहा हमारी पहचान ये है, हमारे सुन्नी मुसलमान, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, हम दरूद हुजूरी पढ़ते हैं। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। पीछे से जवाब नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम दरूद हुजूरी पढ़ते हैं, हमारी पहचान है, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं। बेशक बेशक। दिल से आवाज आए बस। चंद मिनटों के लिए मैं हाजिर हूँ, आप जितना जोश और जज्बा रखेंगे उतना मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। हमारा अकीदा, हम नारे रिसालत लगाते हैं, हमारा अकीदा, हम यहाँ बैठे हैं, मुस्तफा करीम कब्र में बैठे हमें देख रहे हैं। जिसका अकीदा है दिल से कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा सुन्नियों का, सुन्नी हनफी, और आगे बरेलवी हनफी। सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा ये है नबी इंसान है, लेकिन तुम जैसा कह रहे हो वैसा नहीं है। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे आला हजरत का मसलक क्या है? आला हजरत का मसलक ये है, ये लोग कहते हैं नबी इंसान है, और आगे बड़ी खबासत बताते हैं हुजूर की भी 5 उंगलियां हैं, हमारी भी 5 हैं। अब फर्क क्या है? तो मैंने कहा सुनो, मसलक आला हजरत क्यों है? आपने सिर्फ 5 उंगलियां गिन करके नबी को अपना जैसा साबित कर लिया। फजल बरेलवी ने आंखों से पर्दा हटवाया,
سبحان اللہ سبحان اللہ کہا لوگوں صحابہ کی طرح نبی کو مانو، واہ سبحان اللہ منافقوں کی طرح نبی کو مت مانو۔ سبحان اللہ میں نے کہا احمد رضا صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ تو ادھر سے جواب ملا آپ انگلیاں گنتے ہیں، انگلیوں کے کمالات نہیں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ واہ بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یہ ہے فرق۔ مسلک کا ٹائٹل اس لیے لگایا ہم نے کہا لوگ کہتے کہ ہم بھی نبی کو مانتے ہیں، لیکن ہم نے کہا تم جو مانتے ہو یہ منافق بھی مانتے تھے۔ اب مسلک اعلیٰ حضرت پہ رہ کے ہم کیا مانتے ہیں؟ 1400 سالہ تاریخ کا جو سنیت کا عقیدہ تھا وہی ہمیں احمد رضا نے سمجھایا ہے۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ابن داؤدی صاحب محدث بریلوی نے کہا دیا سورج الٹے پاؤں پلٹے اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ آئیے ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت کیوں ہے۔ لوگ اپنے کو حنفی بھی کہتے ہیں، درود حضوری کو شرک بھی کہتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں اور یا رسول اللہ پکارنے کو شرک بھی کہتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو حنفی کے باوجود بھی نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو حنفی بھی بولتے ہیں لیکن نبی کو معاذ اللہ حضور کے علم غیب اور اختیار کا انکار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کہیں آپ یہ مت سمجھنا یہ اختیار بریلی سے آ گئے ہیں، فرق اتنا ہے جو رب نے نبی کو دیا احمد رضا نے وہی بتایا، سبحان اللہ بے شک انہوں نے اسی کو چھپایا۔ نہیں سمجھے شاید آپ نہیں سمجھے، جو حضور کو رب نے دیا ہمارا نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں مت پڑھنا کہ یہ بریلوی لوگ نبی کو بتا دے، ہم نے کہا اللہ نے دیا، اللہ نے دیا۔ فرق اتنا ہے بریلویت میں اس کی وضاحت ہے، صفائی ہے، ہم صاف پیور پیش کرتے ہیں نبی ایسا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ نبی ایسا ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کو مالک رب نے بنایا، نبی کو مختار رب نے بنایا۔ ارے پریشانی کس چیز کی ہے؟ سبحان اللہ الرجک کیوں ہو رہی ہے؟ کلیجے پھٹتے کیوں ہے تمہارے؟ اپنے نبی کی عظمتیں سننے کی وجہ سے میں سمجھ گیا منافق اور مومن میں یہی فرق ہوتا ہے۔ جب عظمت رسول بیان ہو مومن کا دل پھٹ جاتا ہے، مومن کا دل خوش ہو جاتا ہے، مومن کا دل بھاگ بھاگ ہو جاتا ہے، لیکن جب عظمت رسول، کمالات رسول، جمال رسول بیان ہوتا ہے منافق کا دل چیر ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ناگواری ہو جاتی ہے، لیکن مومن حضور کی عظمتیں سن کے بھاگ بھاگ ہوتا۔ یہی محبت کی پہچان ہے۔ اب سنیے عقیدہ، اللہ نے محبوب کو، یہ سنیے عقیدہ بریلوی کا، اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا
اگر آپ واقعی حضور کی یہ عظمتیں سن کر خوش ہو رہے تو آپ کو سبحان اللہ بولنا پڑے گا. یہ سبحان اللہ آپ کے دل کی خوشی کا اظہار ہے، اور حضور سے محبت کا رشتہ جو آپ کا ہے وہ بتا رہا آپ کا دل. جب آپ حضور کی عظمتیں سن کے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل حضور کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ اقرار کروانا قبلہ فرید صاحب معاف کرنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ خود رب کا طریقہ ہے. علماء بیٹھے ہیں، سورہ آل عمران پڑھیے گا نا، وہاں جب حضور کی عظمتیں رب بیان کر رہا تھا عالم ارواح میں، تو رب نبیوں سے کہہ رہا اقررتم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اقرار کروانا ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ خود رب کا طریقہ ہے. جب نبی کی عظمتیں رب بیان کر رہا تھا عالم ارواح میں، سورہ آل عمران پڑھیں گے تو وہیں سے پتہ چلے گا. اللہ خود نبیوں سے کہہ رہا اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ تو یہ اقرار کرنا پہلے رب کی سنت ہے، کروانا کرنا نبیوں کی سنت ہے، اور ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے محبوب کو سبحان اللہ ایسا بنایا، سبحان اللہ. پورا مجمع بولے رب نے بنایا. رب نے بنایا، ہاں رب نے بنایا. ابھی جب آپ اس صحن میں آگے ہوں گے، یہ مسجد دیکھ کر کے، مینارے دیکھ کر کے آپ کا دل خوش ہو گیا. بے شک. ہم بھی جب آگے، میں نے عبدالغنی صاحب سے، فرید صاحب سے میں نے کہا جناب کیا شاندار مسجد بنی ہے. سبحان اللہ. میں نے ایسا میں نے کہا نہیں، اب یہ میں مثال دے رہا ہوں. کہیں فرید صاحب یہ نہ بولے مجھ سے بات ہی نہیں ہوگی تو حضرت ادھر ممبر پہ بیٹھ کے یہ کیوں بول رہے ہیں. یہ میں مثال دے رہا ہوں. آیا میں نے فرید صاحب سے، عبدالغنی صاحب سے، اپنے احباب سے کہا واہ کیا شاندار مسجد بنی ہے اندر باہر. ہم ابھی باتیں کر رہے تھے تو بغل میں کوئی بندہ بڑا خوش ہو رہا ہے، ہنس رہا. میں نے کہا او بندے تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہہ رہا کچھ نہیں. میں نے کہا نہیں پھر بھی بتاؤ. کہتا جناب آپ مسجد کی تعریفیں کر رہے تو میں خوش ہو گیا. میں نے کہا تو آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے، ہم تو مسجد کی بات کر رہے. کہہ رہا یہ میں نے بنائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ رہا میں اس کا مستری ہوں. واہ رے واہ. کہتا میں ہی مستری ہوں اس کا، کہ یہ میں نے بنائی ہے. میں نے کہا جناب پھر بھی کیا ہوا، میں نے تیرا تو نام نہیں لیا. میں نے تیرا تو نام نہیں لیا. کہتا تم نام لو میرا یا نہ لو، تعریفیں تو میری ہی ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. تعریفیں تو میری ہو رہی ہے. ہم نے کہہ دیا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب جب ہم نبی کی عظمتیں بیان کریں گے بتاؤ خوش کون ہوگا؟ ارے کیا بات ہے، دل سے آواز نکالو. ارے توحیدیو آواز نکالو، مواہب تم ہو. بتاؤ جب نبی کے نور کی باتیں ہوگے خوش کون ہوگا؟ اتنی زور سے بولنا پڑے گا، اگل بگل میں کوئی سننے والا ہوگا نا اس کے دل و دماغ سے وہ زنگ اٹھ جائے. یہ مشرک نہیں ہے، یہ سنی ہے، توحیدی ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں. بتاؤ جب نبی کے کمالات کی بات ہوگی خوش کون ہوگا؟ نبی کے اختیار کی بات ہوگی خوشی کس کو میں ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب آپ سیدھے سادھے اس کو کیسے سمجھو گے؟ کیا سمجھو گے آپ؟ معاف کرنا. اسی لیے علماء نے کہا عوام کو نہیں چاہے کسی اور کی تقریر سنے. بے شک بے شک. بغیر نالج آپ کسی کی بات سنو گے نا تو بگڑ جاؤ گے. ہاں علماء حق رکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہاں اس نے گڑبڑی مچائی، اس کو انڈر لائن کرتے ہیں. آپ خود انڈر لائن ہو جائیں گے. انڈر لائن تو علماء کرتے ہیں، پکڑتے ہیں یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. امام احمد رضا سے یہی غلطی ہوئی نا، انہوں نے دیوبندیوں سے کہا جناب بڑی غلطی ہو گئی. کسی ذاتیات کی بنیاد پر نہیں. اس نے کہا او گروو تمہارا راستہ جہنم کا ہو گیا، میں تمہیں جہنم کے راستے سے بچانا چاہتا ہوں. واہ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے نبی کی بڑی گستاخی کی ہے، تم واپس آ جاؤ، توبہ کرو، بس یہ مقصد ہے میرا. لیکن وہ کرتے رہے.
اور معاف کرنا ہے اکڑنا ابلیس کا کام ہے. اگر وہ بھی اکڑنا اس نے نہ کی ہوتی، وہ بھی آدم کی طرح لفظ جنت میں دونوں سے ہوئی ہے، دونوں کو سزا ملی، نکالو دونوں کو باہر. آدم بھی نکل گئے، ابلیس بھی نکل گئے، لیکن توبہ ابلیس نے نہیں کی، آدم نے کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اب سوال یہ ہوا کہ دو میں سے اگر دونوں کی لفظ تقریباً سیم ہے، ایک نے حکم نہیں مانا، ایک نے منع نہیں مانا. علماء بیٹھے سمجھ جائیں گے، آپ کے لیے آسان کر رہا ہوں. ابلیس کو رب نے کہا سجدہ کر، اس نے نہیں کیا. آدم سے کہا یہ مت کھا، اس نے کھایا. امر اور نہیں میں فرق ہے، ایک نے امر کو ٹالا، ایک نے نہیں کو ٹالا. اگر دیکھیں گے سیم لفظ ہے، اسی لیے دونوں کی سزا برابر ہوئی، دونوں کو نکالو جنت سے. لیکن توبہ کی توفیق ایک ہی کو ملی ہے. واہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. توبہ کی توفیق ایک کو ملی. آپ کہیں گے جناب توبہ کی توفیق ایک ہی کو کیوں ملی؟ میں بتاؤں گا فرق کتنا بڑا ہے. واہ بہت خوب، بہت اچھا. بے شک بے شک. آدم نے گستاخی نہیں کی، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. صرف رب کے منع کو ٹالا. واہ. یہ مت کھا، اس نے کھا لیا. ابلیس نے حکم کو ٹالنے کے ساتھ ساتھ گستاخی بھی کی. کہا اس کو تم نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. آگ مٹی کو جھکے، یہ میری طرح بشر ہے، یہ بشر ہے، میں آگ ہوں، میرا کام اوپر رہنا، یہ مٹی ہے نیچے رہے گی. میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اس نے بے ادبی بھی کی. علماء فرماتے ہیں اگر غلطی ہوگی توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، لیکن اگر گستاخی رسول کی ہوگی توبہ کی توفیق نہیں ملتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ داؤدی صاحب. نعرہ تکبیر. بہت اچھا، بہت اچھا. کیا کہتے ہیں؟ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وارے کیا بات. کاش قرآن پڑھتے. قرآن پڑھیں گے لوگوں پتہ چلے گا نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. توجہ ہے؟ آپ تھکے نہیں نا؟ بھوک جس کو لگی وہ ہاتھ کھڑا کر کے پہلے کھانا کھلائیں گے اس کو. ہے کوئی کھانا ان کو کھلائے کہ ابھی نہیں؟ ابھی نہیں کھلائے؟ اچھا کھلایا نہیں. آپ کو بھوک لگی ہے؟ نہیں سنیے، اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی نا پھر حکم ہے پہلے کھانا کھاؤ پھر عبادت کرو. پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نا. یہ حدیث ہے. کھانے کے حضور کے وقت آپ کو عبادت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کے دماغ میں کھانے کی فکر رہے گی تو آپ عبادت کیا کرو گے؟ دل سے کہہ دیجیے جب بھوک مت لگی ہے کھانے کی فکر مت ہے. ارے اس مجلس میں بھی جب ہمیں کھانا، یہاں تو جامع مصطفیٰ کا لایا جا رہا ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے. یہاں بڑے خاندان کے ہمارے قبلہ علی اکبر صاحب، قاری عبدالنبی صاحب کے سلسلے ہیں، ان کا فیضان جاری ہے اور ان کے فرزند ارجمند یہاں تشریف فرما ہے. ان کی نگاہیں آپ پر ہیں. ان بزرگوں کا فیضان سنیے کیسے ملتا ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. طیبہ سے، مدینہ سے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں، توحید کی میں. بھائی سمجھتے ہیں؟ شراب، لیکن یہ گندی گندی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ گندی نہیں جو پی کر کے لوگ گندی نالیوں میں پڑ جاتے ہیں، جو پی کر کے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم انسان ہیں یا حیوان ہیں. یہ وہ مائی نہیں ہے. سنیے وہ مائی ہے کیا. توحید کی مائی طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید
فرید صاحب، قبلہ فرید صاحب، توحید کی میں، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ لوگوں دل کے پیمانے کھولو، سبحان اللہ، تھوڑی دیر کے لیے بھوک کو بھولو، پیارے نبی کی محبت کا جام لے لو۔ سبحان اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سبحان اللہ، واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس نبی کی محبت کا میں جام پلا رہا ہوں۔ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ وارے کیا بات ہے، پیمانے کھول دو اور حضور کے عشق سے اپنے دل کو روشن کرو، زندگی زندگی ملے گی واللہ، واللہ۔ لوگو اللہ کی قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ان سے رشتہ جوڑو، آج ان کی پناہ لے لو، قیامت میں ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ دل کو روشن کرنا ہے تو حضور کا ذکر کرنا ہی پڑے گا۔ اپنے دلوں کو آباد رکھو تو نبی کے ذکر سے رکھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ ہے وہ لوگ۔ اب اعلیٰ حضرت والے کی کیا بات ہے؟ واہ، سبحان اللہ۔ میں بریلی کی بات نہیں سناؤں گا، قرآن کی بات سناؤں گا۔ واہ، سبحان اللہ۔ لیکن قرآن جب پڑھنا ہے ترجمہ تو احمد رضا ہی کا پڑھنا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ میں جذبات کی نہیں بات کر رہا ہوں، حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر توحید سیکھنی ہے ترجمہ قرآن پڑھو کنز الایمان تو توحید پتہ چلے گی۔ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا، ادب رسول سمجھنا ہے تو احمد رضا کے ترجمے کو پڑھو تو یہاں ادب رسول بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے بس، کیا کہتے ہیں لوگ اپنے کو؟ سنی بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، حنفی بھی کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں۔ یہ ان کی بات ہے، یہ میں اپنی بات نہیں بول رہا۔ میں نے کہا بندے قرآن پڑھ لیا ہوتا، محدث بریلی کی نظر سے پڑھ لیا ہوتا، چشمہ لگایا ہوتا محبت والا، واہ، سبحان اللہ، سرما لگایا ہوتا بریلی والا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو پہلے اسی بھاگ رہا ہے مدرسہ سے، کسی نے ڈرایا ہے، ڈرایا ہے احمد رضا کے نام سے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، مکہ کے وہ بڑے بڑے سرگرو جو تھے نا، وہ بھی اپنے ان سیدھے سادے لوگوں کو ڈرا تھے، او ادھر مت جانا، او ادھر مت جانا، یہ محمد ہے، تمہیں دین بدلنا پڑے گا، یہ ہے، یہ وہ ہے، وہ بھی ڈراتے تھے۔ واہ، واہ، بے شک، بے شک۔ اور ان نوجوانوں کے لیے میری یہ گزارش ہے، واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عشق رسول کا بھی نقطہ ہے اور اصلاح کا بھی نقطہ ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت مصعب ایک یہودی لڑکا تھا، باپ بڑا امیر تھا، ان لوگوں کو جو دولت کے نشے میں دین کو بھول بیٹھے نا، ان کے لیے نقطہ بھی ہے یہ، جو سمجھتے ہیں بس ہم دولت والے بنے، ہمیں مسجد کو کیا کرنا ہے، نماز کو کیا کرنا ہے۔ اس یہودی مصعب کو اپنے باپ نے کہا بیٹے یہاں مکے میں کوئی شخص آیا ہے، وہ ہمارے دین اور مذہب کے خلاف بولتا ہے، اب اس کے بولنے کی ٹینشن نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جو اس کے چہرے کو دیکھتا وہ اسی کا ہو جاتا ہے، واہ، 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 سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لہذا کبھی غلطی مت کرنا اس کے نزدیک جانا۔ بیٹا تھا، لیکن مصعب کی تاریخ اور سیرت میں لکھا گیا ہے وہ دن میں جتنی بار گھر سے باہر نکلتا تھا نا اتنے کپڑے چینج کرتا تھا وہ، جیسے صبح نکلا ایک کپڑا، واپس آیا اگر 10 بجے پھر نکلا دوسرا کپڑا،
1 بجے پھر سے گھر سے باہر نکلا, بازار گیا, کہیں جا, وہ 2 والے کپڑے میں سے نہیں پہنے گا, تیسرا پہنتا تھا. دن میں جتنی مرتبہ گھر سے نکلتا تھا اتنی مرتبہ کپڑے چینج کر کے جاتا تھا, اور عطر اتنی لگا دیتا تھا کہ لوگ خود سمجھتے تھے ادھر مصعب نکل گیا ہے. تو مصعب جب نکلتے تھے تو خود سے لوگ سمجھتے تھے. یہ نوجوانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ میرا ایک نقطہ لے لے, دل میں بساؤ, سمجھو حضور سے محبت. جو ادھر ادھر کے گندے راستوں پہ جا رہے, آؤ آج عشق سیکھو, آؤ محبت سیکھو. ارے مجنون تو بدنام ہوا ہے لیلا کو دل دے کر, اگر پیارے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا, پیارے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا. کیا ہے بھیا, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یہی فتنہ چل رہا ہے نا, اسی کا میں آپریشن کر رہا ہوں. بہت اچھا ہے. کہہ رہا کچھ لوگ کہہ رہے ہم سنی بریلوی حنفی نہیں ہے بلکہ صرف مسلمان ہیں. میں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی بھی کہتا تھا میں مسلمان ہوں, اس کی پارٹی بھی یہی بولتی ہے کہ میں مسلمان ہوں. سمجھ رہے ہیں, جو سیدنا صدیق اکبر کو ظالم کہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں. جو عائشہ صدیقہ پر معاذ اللہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں نا وہ بدبخت, وہ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. بتاؤ تو کون سا مسلمان ہے؟ یہی تو ہم چاہتے ہیں, آپ وضاحت کریں آپ کون سا مسلمان ہے. اگر آپ سمپل مسلمان بولنا چاہتے ہیں وہ آپ اوروں کے مقابلے میں بول سکتے ہو, کافروں کے مقابلے میں, لیکن ایک ہی چھتری میں جب مسلمانوں کے بڑے ٹولے جمع ہو گئے وہاں بتانا پڑے گا میں کون سا مسلمان. بے شک, سبحان اللہ. بتانا پڑے گا, اسی کی میں وضاحت ہی کر رہا ہوں. اور قرآن نے ان لوگوں کے لیے کہہ دیا, سورہ البقرہ میں آپ پڑھو گے تو وہیں سے واپس اس کی وضاحت ہو جائے گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, اے میرے نبی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, ان کے کہنے سے وہ مومن نہیں ہے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی ٹائٹل تو گمراہ لوگوں کا ہے جی, ہم حنفی نہیں, ہم سنی نہیں, ہم وہ نہیں, ہم مسلمان ہیں. میں نے کہا قادیانی ہے یا کیا بلا ہے, رافضی ہے یا کیا بلا ہے, بتانا پڑے گا. 73 فرقے نبی نے فرمایا 73 فرقے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, ایک جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. اگر کسی جگہ یہ لفظ آپ نے سنا مسلمانوں کے مقابلے میں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں بس کچھ نہیں ہوں, یہ گمراہی کا نعرہ ہے, خلق مرد کرنا چاہتا ہے, لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہاں آپ کو کافروں کے مقابلے میں بولنا کیا ہے, وہاں آپ حنفی, شافی, بریلوی, سنی, نقشبندی, قادری مت بولو, وہاں بولو میں مسلمان ہوں. واہ, بے شک, سبحان اللہ, بہت خوب, بے شک, بے شک, سبحان اللہ. وہاں بولو وہاں مسلمان ہے, بس ان کو نہیں سمجھانا ہے قادری حنفی شافی کیا ہے. لیکن جب آپ ہم مسلمان بن گئے, اب مسلمانوں میں بہت سارے ٹولے آ گئے ہیں, بہت سارے ٹولے آ گئے ہیں, ان میں تو آپ کو بتانا پڑے گا آپ کس لائن پر چل رہے ہو. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. اور ایک نعرہ یہ بھی لگا دے, قبر میں نہیں پوچھیں گے تم شافی حنفی مالکی کیا ہو. میں نے کہا وہیں پہ پوچھا جائے گا تمہارا عقیدہ کیا ہے. واہ, سبحان اللہ, واہ, سبحان اللہ. بے شک, بے شک, اسی جگہ, یہ تو عقیدے کا ہی سوال ہے. بے شک, بے شک. سمجھ گئے نا آپ, قبر میں ہی ان چیزوں کی وضاحت ہوگی. تو صحیح سنی تھا یا نام کا سنی تھا, بے شک. وہی سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, بتا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. واہ, واہ, سبحان اللہ. اگر صرف مسلمان پر بات چلتی قبر میں, علماء حضرات توجہ, قبر میں اگر صرف اسلام مسلمان کی بات چلتی پھر تو سوال سمپل تھا, ما دین کا. بے شک, بے شک. بس اگر مسلمان پوچھنا تھا وہاں تو سمپل سوال ہے بخاری میں, پہلے من رب رب کون ہے, دوسرا ما دین کا دین کیا ہے. سوال کا جواب ہے میرا رب اللہ ہے, دوسرے سوال کا جواب میں مسلمان ہوں. معاملہ سبحان اللہ. بے شک, بے شک. اب بتاؤ جوانوں سنو, یہ ہے گمراہی کا نعرہ. یہ تم کو برباد کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. میں کہہ رہا ہوں بس دوسرے سوال پر بات ختم ہونی چاہیے تھی خبر میں, تمہارا دین کیا ہے, میرا دین اسلام ہے. اب یہ تیسرے سوال کی کیا ضرورت تھی. واہ, بے شک, واہ, بے شک. یہ تیسرے کی کیا ضرورت تھی.
یہ تیسرا سوال سنو گے؟ بے شک ارشاد ارشاد سنو گے؟ آگے سبحان اللہ بخاری میں بہت کیا ہو رہا ہے؟ خوشی سے پڑھ رہے ہیں یا غم میں؟ کپڑے بدل کے جاتا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ پوائنٹ جو چل رہا ہے حدیث کا بہت اچھا ماشاءاللہ بخاری چلنے دو ماشاءاللہ بخاری میں جتنی حدیث ہے قبر کے سوال سے کے تعلق سے لائی ہے۔ سبحان اللہ آپ نے کتنے سوال سنے آج تک؟ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ بخاری حدیث میں ٹاپ کتاب ہے، بے شک بے شک سب سے اعلیٰ بخاری ہے کتاب اللہ قرآن کے بعد۔ بے شک بے شک بے شک کھولو بخاری، وہاں 3 سوال نہیں، وہاں سارے حدیثوں میں ایک ہی سوال آیا ہے، واہ سبحان اللہ جس سے آپ کو یہ بگانا چاہتے ہیں وہی سوال انہوں نے وہاں لایا ہے۔ واہ سبحان اللہ سنو کتنی سوال ہے، سنے 3۔ نمبر 1 تمہارا رب کون ہے؟ بے شک ٹھیک ہے۔ نمبر 2 تمہارا یہی سنا نا؟ اب نمبر 3 والا سوال بہت اہم ہوگا اور اسی پہ چھانٹ ہوگی۔ واہ سبحان اللہ بے شک کانٹ چھانٹ والا سوال یہی ہوگا۔ واہ بے شک مان رب کا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ماں دین کا دین کیا ہے؟ دینی اسلام۔ اگر یہی کافی تھا لوگو ہم مسلمان ہیں، میں کہتا ہوں تیسرے کی کیا ضرورت تھی؟ تیسرے سے ہی پہچانا جائے گا اصل اسلام اس کے پاس ہے یا اس دیوانے کے پاس ہے۔ سنیے اقبال کی بڑی پیاری بات ہے، پھر تیسرا سوال سنا دوں گا، سنیں گے؟ اقبال کا شعر سنیے، خود سوال بھی کرتے ہیں اسی میں جواب بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ اقبال کو ماننے والے سنو، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ حب و تعظیم مصطفیٰ۔ ایمان کیا ہے؟ حب و تعظیم مصطفیٰ۔ اسلام کیا ہے؟ سیرت و کردار مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، ابلا داؤدی صاحب، غسل ورا کانفرنس۔ یہ لگے تھے بریلوی ہے، میں نے کہا ہم پاکستانی اقبالی ہے، کہیں فوج میں سیاڑی والے مسئلے پاکستانی نہیں وہ مراد۔ ہم بغدادی بھی ہیں، ہم حمدانی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جہاں جہاں عاشق رسول بیٹھا ہوگا ہماری نسبتیں ان کے ساتھ ہے۔ بریلوی بھی اسی لیے ہے، وہاں عاشق رسول بیٹھا ہے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ اپنے نبی کی سیرت و صورت پہ قربان ہونے والوں، مجھے لگ رہا ہے اب آپ کھانا بھول گئے ہو۔ جب آپ پوری بیداری میں ہیں تو خاموش نہیں رہنا پڑے گا، اپنے نبی کی عظمتیں صورتیں سن کے آپ کو دل کی گہرائی سے آواز نکالنا پڑے گا، یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ خدا کی قسم جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسی محفل میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ خوش نصیبوں قبلہ فرید صاحب کا شکریہ ادا کرو، انہوں نے ان جیسے علماء کو بلایا اور آپ کو جامع مصطفیٰ محبت مصطفیٰ پہ لا رہے ہیں۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔
اب تیسرے سوال کی ضرورت کیا تھی؟ قبر میں کتنے سوال ہیں؟ کتنے سوال ہیں؟ پہلا ماشاءاللہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب رب ماننے والے بہت ہیں، عیسائی بھی ہے، چکڑالوی بھی ہے، معتزلہ بھی ہے، سب رب ماننے والے. اسی لیے پہلا سوال من ربک، رب کون ہے؟ جواب ہوگا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. لیکن اب پتہ نہیں رب مانتا کس مذہب پر مانتا ہے. اسی لیے دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، دین کیا ہے؟ بتا دین کیا ہے؟ دین اسلام. معاملہ ختم. اب آگے کس کی چیز کی ضرورت ہے؟ یہ جو سلپ میں بھی مارا کسی پیچھے نے، یہ حنفی سنی نہیں مانتے ہم مسلمان ہیں. میں نے کہا بس سوال 2 ختم. اب بخاری کھولو، پتہ چلے گا اصلی سوال کیا ہے. سبحان اللہ. امام بخاری نے 3 سوال نہیں لائے ہیں، انہوں نے حدیثیں لائی ہے. اکثر ساری حدیثوں میں ایک یا کسی 2 حدیثوں میں، باقی جتنی حدیثیں لائی ہیں سب میں ایک ہی سوال ہے. سب میں نہ رب کا ہے نہ دین اسلام ہے، بلکہ بس ایک سوال ہے. اگر سوال سننا چاہتے ہیں تو بیداری کے ساتھ سبحان اللہ آن سنا لوگو. تیسرا سوال بھی سن لو. اب یہاں سوال کا انداز بھی بدل گیا. سمپل سوال ہو من رب کا، رب کون ہے؟ کہیں تو لات منات ہبل وغیرہ کو مت مانتا ہے، عیسیٰ کو مت مانتا اپنا رب وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس لیے رب بتا کون ہے. اب دوسرا مذہب کیا ہے تمہارا؟ ماں دین کیا ہے؟ کہیں عیسائی مت ہے، یہودی مت ہے، نصرانی وہ مت ہے، یہ دین کیا ہے بتا. اب تیسرا سوال کیا ہونا چاہیے تھا؟ من نبیوں کا. بہت اہم نکتہ ہے. من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ کہیں تو اس کو مت مانتا ہے گجراتی کو، پنجابی، کئی پنجابی کو مت مانتا ہے جس کی موت لیٹرین میں ہوئی ہے. اس نے جب اعلان نبوت کیا میں نبی ہوں، کوئی سیدھا سادہ بیچارہ زمیندار بیچارہ کام کر رہا تھا زمین میں، اس کو غصہ آ گیا. کہہ رہا یہ غلام احمد، یہ احمد کب سے بنا ہے؟ میرے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، اٹھتا بیٹھتا میرے ساتھ تھا، میرا بچپن کا ساتھی ہے، یہ اس کو وہی کہاں سے آ گئی؟ وہ بیچارہ ان پڑھ تھا لیکن کٹر تھا، مسلمان عقیدے والا تھا. وہ بیلچا اس پر رکھ لے کندھے پہ آیا، یہ جو ٹانگے شانگے، وہ یہ جو کیچڑ لگا ہوا تھا سارا، بیچارہ کام کر رہا تھا، اس نے اچانک سن لیا تو غصے میں وہ بیلچا کندھے پر لا کر کے آیا، دروازے کو دھکا مارا، غلام احمد نکلا باہر. اس نے کہا یہ کون آ گیا بے ادب آدمی، میں تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ اتنی بے ادبی کر رہا ہے. غلام احمد نے میں باہر آؤں، تو کب سے احمد بن گیا، تو کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ بندہ ہے کون؟ اس نے اندر سے بولا تو کون ہے؟ بولا میں وہی لے کر آیا ہوں. آ جاؤ اندر، باہر آ جا باہر. ڈر کے آیا، اس کو دیکھا بیلچا سمجھا وہ کندھے پر ہے. بولا تو وہی؟ بولا تم جیسے نبی پر ایسے ہی وہی لانے والے ہوتے ہیں. تو غلام احمد تھا، یہ احمد کب سے بنا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ من نبیوں کا، بول تو کس کو نبی مانتا، نبی کون ہے؟ یہ تیسرا سوال ایسے نہیں. سبحان اللہ. ایمان تازہ ہوگا پتہ چلے گا. یہی پوچھا جائے گا سنی ہے یا غیر سنی ہے. لوگ کہتے ہیں وہاں نہیں پوچھیں گے سنی ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے. میں نے کہا نام لے کر کے نہیں پوچھیں گے، لیکن اتنا تو پوچھیں گے بتا کس عقیدے پر تھا. جب عقیدے کی بات آ گئی ہے وہی سے مسلک اعلیٰ حضرت آ گیا ہے، وہی سے قادری بھی آ گیا ہے، وہی سے
नक्शबंदी भी आ गया है, वहीं से बगदादी भी आ गया है, वहीं से हमदानी भी आ गया। सुनो अब सवाल सुनो, सवाल का अंदाज बदल गया है। अब सवाल मन नबियों का नहीं, अब सवाल ये होगा जब तू अपने को रब, जब रब अल्लाह भी कहता था, जब दीनी इस्लाम भी कहता था, जब मिंबर पे चढ़ता था, जब गले फाड़ फाड़ के तकरीरें करता था, सुन बता मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इसके बारे में तू क्या कहा करता था? इसके बारे में क्या कहा करता था? ये अरबी ग्रामर पढ़ने वाले उलमा बैठे हैं, अच्छी तरह ये समझते हैं। इसको हम अरबी ग्रामर में माजी इस्तिमरारी कहते हैं। बहुत खूब। माजी इस्तिमरारी पास्ट कंटिन्यूअस, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। क्या कहा करता था? जब मिंबर पे बैठता था, कुर्सी पे तकरीर करता था, इसके बारे में क्या कहा करता था? अकीदे का सवाल होगा, क्या कहा करता था। अब